نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثالث عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور رواه أحمد. وعن شبيب بن أبي روح عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح فقرأ الروح فالتبس عليه فلما صلى قال ما بال أقوام يصلون ما لا يحسنون الطهور وإنما يلبس علينا القرآن أولئك رواہ النسائی. یہ ہم نے تیسری فصل شروع کی ہے کتاب الطہارت سے، اور میں نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں آج، اور پہلے دونوں کا میں صاف اور صریح اردو زبان میں ترجمہ کرنے کی کوشش کروں گا. جابر سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی اچھی طرح سے پاکی حاصل کرنا. ایک حدیث ہو گئی. دوسری حدیث شبیب ابن ابی روح سے ہے. وہ ایک آدمی سے جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی تو اس میں سورہ روم کی تلاوت کی، تو آپ کو کچھ آیتوں میں اشتباہ ہوا پڑھنے میں کہ یہ ہے کہ یہ ہے. تو جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا کہ ان قوموں کا کیا حال ہے کہ ہمارے ساتھ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اچھی طرح سے طہارت نہیں کرتے. نماز تو پڑھتے ہیں لیکن طہارت اچھی طرح سے نہیں، سوائے اس کے نہیں کہ ان کی طہارت کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پڑھنے میں شبہ پیدا ہو جاتا کہ یہ ہے کہ یہ ہے. یعنی مقتدی کا اثر امام کو پڑتا ہے، خاص طور سے جو پیچھے رہتے ہیں، اور امام کا اثر مقتدی کو پڑتا ہے. سب سے پہلے حدیث کو ہم لیتے ہیں جس میں یہ فرمایا حضور نے کہ جنت کی کنجی نماز. ابھی کل آپ سن چکے تو حضور فرماتے تم کان کھول کے سن لو، تم جو بھی عمل کرتے ہو ان سب عمل میں نماز سب سے اچھی ہے. اتنا تو کل سنی چلے ان خیر اعمالکم الصلاۃ. جو بھی عمل آپ کرتے ہیں ان میں سب سے اچھا عمل نماز. اللہ سب کو نماز کی توفیق دے. یہ کل سن چکے آپ. آج حضور فرما رہے ہیں کہ جنت کی کنجی ہے نماز، اور سب کو معلوم ہے کہ نمازی کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے، اس کے بعد چابی ہے. یہ نمازی ہے چابی اس کی، جس کے بعد چابی کھولے گا دروازہ. جب ہم کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھ کر کے سوچتے رہ جاتے ہیں کہ جب جہنم کی طرف لوگ چلا کے لے جائے جائیں گے بڑی رسوائی کے ساتھ اور بڑی ذلت کے ساتھ، تو فرشتے پوچھیں گے کہ کون سی رات چل پڑے تھے کہ جب جہنم میں آ گیا؟ یہ آپ کا کون سا مسلک تھا؟ ما سلککم فی سقر، یہ کون سی رات چل پڑے تھے کہ جہنم تک آپ آ گئے؟ تو جانتے ہو کیا کہیں گے؟ کہ لم نکن من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے. اللہ بے نمازی ہونے کے جرم سے بچا لے سکتے. نماز سب سے پہلے کہیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے. لم نکن من. دوسری بات ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، خود ہاتھ دھو کے بیٹھ جاتے تھے کہیں بھی کھانے پر. کچھ لوگوں کا یہی مشغلہ ہے کہ کہیں بھی دعوت ہو نا تو ہاتھ دھو کے وہاں بیٹھ جائیں گے، تو پھر وہ بلائے جائیں کہ نہ بلائے جائیں پہنچ جائیں گے وہاں. تو جتنا انہیں کھانے کا شوق ہے ان کو ایسے ہی کھلانے کا شوق چاہیے تھا. ان کو کھلانے کا شوق ہے. تو دوسری بات کہیں گے کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. معلوم ہوا نماز پڑھنا بھی ضروری ہے اور مسکین کو کھانا کھلانا بھی ضروری ہے. یہ سمجھے نا آپ. اور یہ 2 4 10 آدمی 20 آدمی جو کھلاتے رہتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ آپ کے لیے کر رہے ہیں وہ اپنے لیے کر رہے ہیں. آپ واہ کر کے نہیں بچائیں گے، آپ کو کھلانا پڑے گا. دوسری بات کہیں گے کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے. مسکین جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ لا شیء لہ، جس کے پاس کچھ نہ ہو. یہ سکنا سے بنا ہے مسکین، کچھ ہی نہیں، کچھ لا شیء لہ. فقیر کے پاس تو کچھ ہوتا ہے لیکن مسکین کے پاس کچھ نہیں ہوتا. ہم مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے. دوسری 2 چیز ہو گئی. تیسری چیز کہیں گے وہ کننا نخوض مع الخائضین،
اور ہم بیہودہ فکر کرنے والوں کے ساتھ بیہودہ فکر میں لگے ہوئے تھے، سب ادھر ادھر کی فکر، جرمن جاپان کی فکر میں لگے تھے. ہمیں ہونے تو دنیا الٹا سیدھا ہوتا رہتا ہے. یہاں کی پہلی کب تک آپ پوچھتے رہو گے؟ لگتا نہیں یہ دنیا کوئی سچی بات کرے گی. سچی بات سے شاید اسے لگی ہے. جھوٹ چاہے جتنا بولو کچھ بھی نہیں. عجیب دنیا زور، دنیا جھوٹی ہے. وہ حلف لے کے بھی کہے تو جھوٹی ہے. اور یہ دنیا جھوٹ بولتے بولتے بوڑھی ہو گئی ہے. کسی دن امید مت رکھنا کہ کوئی سچ بات. وہ اللہ والے ہیں جو سچائی پر زندہ، سچائی پر مرتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ سچائی پہ اٹھیں گے. بس اللہ انہی کے ساتھ زندہ رکھے اور انہی کے ساتھ موت دے اور انہی کے ساتھ اٹھائے. تو یہ تین بات ہو گئی کہ ہم بیہودہ فکر کرنے والوں کے ساتھ بیہودہ فکر میں لگے تھے، اس وجہ سے جہنم میں آئے. چوتھی چیز وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم اس بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے کہ کوئی قیامت وامت کا دن نہیں، کوئی ڈے آف ججمنٹ نہیں ہے، کوئی فیصلے کا دن نہیں. اگر دنیا ہی میں کوئی فیصلہ صحیح ہوتا تو فیصلے کا دن کیوں ہوتا؟ یہ نام ہے یہاں فیصلہ ویصلہ کچھ نہیں ہوتا. یہاں کوئی امید مت رکھنا کہیں سے، یہاں فیصلہ ویصلہ نہیں ہوتا. فیصلہ اللہ کیا ہوگا، نام ہے فیصلے کا، فیصلہ نہیں ہوتا. اسی لیے ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ مالک یوم الدین، وہ ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے. اس دن فیصلہ ہوگا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا جائے گا. بس تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، جیسے ہم دنیا میں مزے میں ہیں ویسے وہاں بھی رہیں گے. نو نہیں رہ پائیں گے. تو وہ کہے گا کہ وہ کننا نکذب بیوم الدین، ہم اس بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے کہ ہم کو برائی کا بدلہ جو ہے ایسا نہ دیا جائے گا. جھٹلاتے تھے ہم اس کو. وہ دن آنے والا وہ آئے گا. ایک دن ہے انصاف کا، ایک دن ہے بدلے کا، ایک دن ہے فیصلے کا. اسی لیے اس کا نام یوم الدین ہے. اور وہ دن ایسا ہے کہ کوئی کچھ مالک نہیں ہوگا کسی چیز کا، صرف قدرت کا ہاتھ ہوگا. آج تو یہاں بہت سے مالک بنے ہیں اور سمجھ میں آتا ہے ایسا کہ وہ پیدا ہی ہوئے تھے مالک ہو کے، حالانکہ کسی چیز کے لائق نہیں تھے. اور جس دن وہ مر جائیں گے کون مالک ہوگا؟ وہ بتا سکیں گے کچھ نہیں. کہ ہماری ملکیت کچھ نہیں ہے، بالکل عارضی ہے. ہم آئے بھی تھے تو خالی ہاتھ اور جائیں گے بھی تو خالی ہاتھ. کچھ لے کے نہیں جائیں گے یہاں سے. وہ جب تک جیتے ہیں نان و نمک کے لیے چند ٹکے جو ہاتھ میں آ گئے تو کچھ لوگ پھولے نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ دن ایسے رہے گے، بالکل ایسے نہیں رہیں گے. یہ دن بدلتے رہتے ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس. یہ دن باری باری سے سب کے لیے آتے رہتے ہیں. کبھی دن کسی کے ساتھ ہیں، کبھی دن کسی کے ساتھ ہے. کسی کی اس پر اجازہ داری ہے ہی نہیں. تو یہ چار چیز بتائیں گے جہنم میں جانے کے. لیکن چاروں چیزیں سب سے پہلے نماز ہے. کہ ہم نمازی نہیں تھے، اللہ سب کو نمازی بنا. ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. خدا توفیق دے ایک دو مسکین کو کبھی کبھی کھلا دیا کرو. ہو سکتے تو گھر میں کھلاؤ، نہیں تو ہوٹل میں کھلا دیا کرو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم بدلے کے دن کو، قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے اور بیہودہ فکر کرنے والوں کے ساتھ بیہودہ فکر کرتے تھے. بری فکر کرنا بھی اچھا نہیں ہے. برا کرنا تو برا ہے، برا سوچنا بھی برا ہے. کسی کا برا مت سوچو. اگر بھلا چاہے تو کسی کا برا مت سوچو. سوچنا منع. یہ چار چیزیں ہیں جان. تو صاف ہو گیا کہ جنت کی چابی بھی مین نماز ہے. نماز پڑھو. اور جو نماز پڑھنے کا عادی ہو گیا انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہر برائی دور ہو جاتی. تو حضور نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے، یعنی غسل اور غسل. ایک حدیث ہو گئی. دوسری حدیث جو سورہ روم حضور پڑھ رہے تھے تو حضور کو کچھ التباس ہوا پڑھنے میں کہ یہ ہے کہ یہ ہے. جب نماز سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا، نام نہیں لیتے تھے حضور، آئے بہت چھپاتے تھے. وہ پردہ رکھنے کے لیے آئے تھے، پردہ اٹھانے کے لیے. اس طرح کہتے ماں بالو قوم، کیا حال ہے ان قوموں کا، ایسا کہتے تھے. نام نہیں لیتے تھے. جانتے تھے کہ اس کی طہارت صحیح نہیں ہے لیکن پھر بھی انعام نہیں لیتے. تو میں وہ کیا حال ہے ان قوموں کو کہ ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور ٹھیک سے وضو نہیں کرتے. تو معلوم ہوا کہ اگر وضو صحیح نہیں ہے مقتدی کا تو امام پر اثر پڑے گا، امام کو بھول ہوگی. تو جیسے امام کا اثر جماعت پر پڑتا ہے اسی طرح سے نماز پڑھنے والوں کا اثر امام پر پڑتا ہے. آپ اچھی طہارت رکھو گے امام کو اشتباہ نہیں ہوگا. معلوم ہوا پاک صاف رہنے والے بھول چوک میں نہیں جاتے، اشتباہ نہیں ہوگا الحمدللہ. لیکن پردے میں رکھ کے حضور نے فرما دیا. ان کی طہارت نہ کرنے کی وجہ سے قرآن ہمارے پر مشتبہ ہو گیا. یہ لوگ مجھے ٹھیک سے قرآن نہیں پڑھنے دیتے. کھول دیا اس راز. اللہ سب کو ٹھیک سے وضو کرنے کی توفیق دے، ٹھیک سے نماز پڑھنے کی توفیق دے. اور نماز جو سب سے اچھا عمل ہے، اللہ ہر کسی کو نمازی بنا دے. اور نماز جو جنت کی کنجی ہے، خدا کرے سب نمازی ہو جائیں اور سب جنتی ہو جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.